آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل واچ کر کے جائیے گا، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، چلتے چلتے اسے تھکن محسوس ہونے لگی۔ راستے میں ایک درخت دیکھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ بزرگ اس درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی۔ جب بزرگ گہری نیند میں چلا گیا تو خواب میں اسی درخت نے مخاطب ہو کر کہا، بابا جی، اگر آپ میرے جیسے بن جائیں تو کیا ہی بات ہوگی۔ خواب کی دنیا میں ہی بزرگ نے درخت سے کہا، میں تیرے جیسا بن جاؤں؟ پہلے تو مجھے اپنی خوبی تو بتا کہ تیرے اندر خوبی ہی کیا ہے۔ درخت نے جواب دیا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ کوئی مجھے پتھر مارے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ تو بھی میرے جیسا بن جاتا کہ تو بھی مخلوق خدا کو فائدہ دے سکے، نفع دے سکے۔ یہ سن کر بزرگ بڑا حیران ہوا، حیرانی کے عالم میں درخت سے پوچھنے لگا، اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر مجھے یہ بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ پھر تو جلتا کیوں ہے؟ لوگ تجھے آگ کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ سن کر درخت نے جواب دیا، بابا جی، میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی بھی ہے، جس خامی نے میری خوبی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میری یہ خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ بزرگ نے پوچھا، وہ کون سی خامی ہے؟ درخت نے جواب دیا، بابا جی، وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے نا، میں ادھر کا ہو جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ جدھر کی ہوا چلے ادھر کی طرف ہو جانے والی چیز، چاہے وہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہماری صورتحال بھی اسی درخت سے ملتی جلتی ہے۔ ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جدھر کی ہوا چلے ہم ادھر کو ہی ہو جاتے ہیں۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ہمیں کوئی بھی شخص 10 منٹ اپنی باتوں میں لگا لے، ہم اسی کے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تن مسجد میں ہوتا ہے، من دوستوں کے پاس ہوتا ہے، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، ہماری یادیں کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے، ہماری سوچیں کاروبار کی طرف ہوتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، نماز میں خالص بن جاؤ، رب کے عشق میں بھی خالص بن جاؤ۔ حضرت رابعہ بصری کا چھوٹا سا واقعہ۔ رابعہ بصری راستے سے جا رہی تھی اور ایک نوجوان پر نظر پڑی تو نوجوان بولا، اے رابعہ بصری، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ سے بڑا عشق کرتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اچھا، تم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تیرے ساتھ عشق کر بیٹھا ہوں اور تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اے نوجوان، میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے محبت کرو، اسی کو ہی اپنا لو۔ اس نوجوان نے کہا، تیری وہ خوبصورت بہن کہاں ہے؟ تو رابعہ بصری نے کہا، وہ تو تیرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نوجوان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک تماچا مارا، کہا، اے بدبخت انسان، محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے، دیکھتا غیروں کو ہے، ابھی ہو گیا تیری محبت کا امتحان۔ وہ نوجوان فوراً رابعہ بصری کے پاؤں میں گرا اور بولا، دنیا میں پہلی بار کسی عورت سے محبت کا دعویٰ کیا، جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا۔ پھر کہنے لگا، کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا اور دیکھے غیروں کو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، نماز میں بھی خالص بن جاؤ اور رب کے عشق اور معرفت میں بھی خالص بن جاؤ۔ جب ہم نماز میں خالص بن گئے تو پھر وہ لمحہ بھی ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمائے گا، او میرے بندے، تو میرا ذکر زمین پر بیٹھ کر کرتا ہے، میں تیرا ذکر عرش بری پر بیٹھ کر کرتا ہوں۔
تو اگر میرا ذکر گناہگاروں کی صف میں بیٹھ کر کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، جبکہ میں تیرا ذکر کروں گا تو گناہگاروں کی صف میں بیٹھ کر نہیں کروں گا، بلکہ معصوم فرشتوں کے سامنے کروں گا۔ اے میری بہنوں اور بھائیوں، ایک اللہ کے بن جاؤ۔ جب ہم سب ایک اللہ کے بن گئے تو ہم کامیاب بن جائیں گے۔ میرا اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی سلمک، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو، بس خالص اللہ کے بن جاؤ۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گناہ گار تھا، بدکار تھا، سیاہکار اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے آقا کریم کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہ کیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا اور کہنے لگا، ماں، ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، نادانی کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ماں، جب میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا اور وہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ ماں اٹھی اور اپنے مرشد حسن بصری کے پاس گئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا موت کے قریب ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کر میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، اماں، اگر وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو ساری زندگی گناہگاری میں گزار دی، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا اور کہنے لگی، بیٹا، کاش کہ تو نے زندگی میں ایک بات ہی میری مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ نوجوان رونے لگ گیا، اس کی آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان بولا، اے اماں، ایک بات تو بتائیں، ماں، میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا، ماں، مجھے ایک اور بات تو بتا دے کہ اگر میرا رب تجھے ایک مہلت دے دے، اے گناہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس گناہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے، تو تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیج دے گی؟ ماں فوراً بولی، بیٹا، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر اندر دھکیل دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، اماں جی، جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو لیے نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، دوسرا کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت حسن بصری نظر آئے۔ محترمہ کہنے لگی، اے مرشد، آپ نے تو مجھے جواب دے دیا تھا، اب آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کہنے لگے، محترمہ، جب تو میرے پاس آئی تو اس وقت میں سونے لگا تھا، میری آنکھ لگی تو خواب میں مجھے کسی کہنے والے نے کہا، او میاں، تو سویا ہوا ہے، میرے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جا کر میرے دوست کا جنازہ پڑھا کر آ۔ ادھر ندامت کے 2 آنسو گرے تھے، ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک آنسو کی مار تھی، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اے میری بہنوں اور بھائیوں، نماز میں خالص بن جاؤ، اپنے رب کریم کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکا لیا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور شرک جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔